ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین کسی بھی ملک کے ادارے اگر مضبوط ہوتے ہیں تو وہاں جمہوریت بھی مضبوط ہوتی ہے, وہ ملک بھی مضبوط ہوتا ہے. لیکن پاکستان کی بدقسمتی ہے, ہم بار بار اس چیز کو لاتے ہیں کہ پاکستان کے جو اہم آئینی ادارے ہوں, ریاستی ادارے ہوں, کوئی بھی ادارے ہوں, اس کو تباہ و برباد کر دیا ان سیاستدانوں نے. اور وہ لوگ جو ان اداروں کے خواہشمند چہرے ہوتے ہیں, جو پاؤں پکڑ کر پوسٹنگ لیتے ہیں, چاہے انکم ٹیکس ہو, چاہے FIO ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے اٹارنی جنرل کا آفس ہو, چاہے پبلک پروسیکیوٹر کا آفس ہو, چاہے پارلیمنٹ ہو, چاہے FBR ہو, چاہے مثلا فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو, چاہے نیشنل بینک ہو, چاہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہو, کون سا ایسا ادارہ ہے جن کو ان سیاستدانوں نے تباہ و برباد نہیں کر دیا؟ آج کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جسے کہا جا سکے. اور میں نہیں کہتا یہ بات, یہ خود سیاستدان کہتے ہیں, خود سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں, وفات پا گئے ہیں. اور ان اداروں کی تباہی میں سب سے بڑا کردار اس ملک کے حکمرانوں کا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو ہی ادارے رہ گئے ہیں, ایک افواج پاکستان اور ایک سپریم کورٹ. افواج پاکستان کے خلاف سازشیں, بڑی بڑی سازشیں, میں بہت بڑی بڑی سازشوں میں سے صرف دو سازش کو لے لیتا ہوں. میمو گیٹ اسکینڈل پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں آصف علی زرداری صاحب پہ الزام ہے, اس وقت کے سفیر پہ الزام ہے, اس وقت کے وزیر اعظم پہ الزام ہے کہ وہ فوج کے خلاف سازش کر رہے تھے, بین الاقوامی سازشوں کے ایما پر, بین الاقوامی طاقتوں کے ایما پر. ڈان نیوز لیکس میاں نواز شریف اور ان کی فیملی پہ الزام ہے کیا کہ فوج کے اوپر بھارت کے نیریٹو کو اسٹیبلش کر رہے تھے, بین الاقوامی طاقتوں کے ایما پہ اپنی فوج کو کمزور کر رہے تھے. تو کیا ملے گا, کیا ملتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو اور PMLN کی قیادت کو افواج پاکستان کو کمزور کر کے؟ کیونکہ سنا یہی ہے, آج سے نہیں تاریخ کہتی ہے کہ جب اپنی فوج کو آپ کمزور کر دیں گے, جو قومی سلامتی کا سب سے بڑا ستون ہوتا ہے, تو پھر وہ ملک دھڑام سے گر جاتا ہے. آئیے میں ایک پیکج دکھاتا ہوں کہ بھارت, ہمارا ازلی دشمن نریندر مودی کیا کہہ رہا ہے اپنی فوج کے بارے میں. آئیے سنیے. دنیا میں کئی دیشوں میں پرمپرا ہے, ابھی وہ پرمپرا ہمارے دیش میں پنپی نہیں ہے, لیکن وہ پنپ ایسی ہے, ہم کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے کسی دیش میں مان لیجیے آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہیں, سینکڑوں مسافر بیٹھے ہوتے ہیں ایئرپورٹ پہ, اور اگر فوج کے دو چار جوان یونیفارم میں وہاں سے نکلتے ہیں تو ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے سارے ناگرک کھڑے ہو جاتے ہیں, تالیوں سے ان کا ابھینندن کرتے ہیں, اور وہ اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں, اپنے جو جہاز میں جانا ہے چلے جاتے ہیں. ریلوے میں کہیں دکھائی دیے تو وہاں کے دیش کے ناگرک ان کو دیکھتے ہی کھڑے ہوتے ہیں, تالیاں بجاتے ہیں, ان کا گورو گان کرتے ہیں. کیا ہم ہمارے دیش میں دھیرے دھیرے یہ سوبھاؤ بنا سکتے ہیں کیا؟ میرے فوج کے لوگ جاتے ہوں کہیں بھی, ہر سمے یدھ کے سمے ان کو یاد کرے وہ ٹھیک نہیں ہے. 2400 گھنٹے ان کے پرتی ہمارے من میں آدر رہنا چاہیے, ان کے پرتی بھکتی بھاؤ رہنا چاہیے. کیا آپ لوگ کبھی بھی اس پرکار کے فوجیوں کو آتے جاتے دیکھیں گے تو تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے ان کا سمان کریں گے؟ بھول تو نہیں جائیں گے. چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن سامانیہ جیون پر اور خاص کر کے فوجی کے جیون پر اس کا بہت بڑا پربھاؤ ہوتا ہے. یہ تھے بھارت کے وزیر اعظم جو اپنی فوج کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے, آپ نے سنا. آصف علی زرداری صاحب نے جو فوج کے بارے میں کہا ہے وہ تو ساری دنیا نے سنا ہے. آئیے اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہے میاں نواز شریف صاحب اپنی فوج کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنیے. ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر جس فوج کو مارا ہے, جو فوج کو ہیلی کاپٹر لے کے دیے ہیں, جو فوج کو ہم نے ہوائی جہاز لے کے دیے ہیں, جو توپیں اور بندوقیں لے کے دی ہیں, آج وہی ہیلی کاپٹر توپیں اور بندوقیں پاکستانیوں کا خون کر رہی ہیں. سوات میں کیا ہو رہا ہے, ان قبائلی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے. آئیے ایک اور
تقریر سنتے ہیں، ایک اور بات سنتے ہیں وزیر اعظم بنتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر آئین ٹوٹتا ہے، اس کے بعد ملک ٹوٹتا ہے. جو ملک کو توڑنے والے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو توڑنے والے ہیں، جو پارلیمنٹ کو توڑنے والے ہیں، جو آج عدلیہ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، جو پاکستان کے اداروں کو توڑ رہے ہیں، جو پاکستان کی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں، میں ان سے بات کر لوں، ان سے ڈیل کر لوں، ان سے میں سودے بازی کروں. مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا؟ فوجی ٹولہ. اس نے پاکستان توڑا. کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی؟ کیا کسی نے کہا کہ جناب ہم قوم سے شرمندہ ہیں؟ کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے؟ اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ، ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل، ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں. ناظرین ایک بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ ہیں ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہے. آپ کا بہت شکریہ سر جوائن